السلام علیکم۔ ہرڈل ریس دوسرا حصہ۔ 2 سال میں یہ دوسری سمر ویکیشنز گزری تھیں۔ وہ نیک خاتون جو میری عزیز سہیلی بھی تھیں، جنہوں نے قرض حسنہ کے جذبے کے تحت ویکینڈ اسلامک اسکول کے لیے پبلک اسکول میں کچھ کمرے کرائے پر لیے تھے۔ انہی میں محلے کی خواتین یا اسکول آنے والے بچوں کی ماؤں کے دین سیکھنے کے لیے الگ کمرہ مختص کر رکھا تھا۔ پہلے سال سمر کیمپ میں بھی انہوں نے ایک کلاس ہم خواتین کے لیے بک کروائی تھی، لیکن صنف نازک سن سن کر خواتین کے تو ارادوں میں ہی جیسے نزاکت در آئی تھی۔ وعدہ ارادہ کر کے خواتین میں سے کوئی نہ آیا سوائے ٹیچر اور ہم 2 اسٹوڈنٹس۔ پہلے دن صرف ہم پہنچے اور حالات کے تحت اگلے 1.5 ماہ کے لیے جاری رہنے والے سمر کیمپ کے سفر پر 0 لگا کر لوٹ آئے۔ لہٰذا اگلے سمر کے لیے سب نے پہلے سے ہی منع کر دیا کہ کلاس بک نہ کریں، اور پھر ستمبر میں اچانک ہی سب کے دل ایسے اکھڑ گئے کہ نئے تعلیمی سال میں اسکول کے پہلے دن یہ ہوا کہ 2 خواتین نے کسی اور جگہ عربی گرامر کلاس کو جوائن کرنے کے لیے فون کیا، 2 نے کسی اور کے ہاں تجویز سیکھنے کا ارادہ ظاہر کر کے اس اسکول میں آنے سے منع کر دیا، جو خواتین جابس کرتی تھیں ان میں سے ایک نے معذرت کر لی۔ مطلب ہمارے العلم النافع کے خواب کا جہاز پرواز تو کیا کرتا، ادھوری اڑان کے بعد اب لینڈنگ کے لیے پہیے بھی نہیں کھل پا رہے تھے، اور بیلی لینڈنگ کے بعد بچت کے آثار ناپید دکھائی دے رہے تھے۔ ابھی فی الحال یہاں سے تھوڑا پیچھے جاتے ہیں اور فلیش بیک میں ہم بغور ایک شخصیت کے ویژن کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس تدبر و تذکر کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کا سفر صرف شاگرد کا نہیں ہوتا، بلکہ ایک مخلص اور دور اندیش استاد اردو اور انگلش دونوں طرح کے سفر ہمارے جیسے شاگردوں کے ساتھ طے کرتے ہیں۔ کلاس کے اول دن ایڈمن نے ٹیچر کا انٹروڈکشن کروایا تھا، تو ہمیں معلوم ہوا کہ وہ تو الہدیٰ میں کافی زیادہ کام کی خاتون ہیں، جو اس وقت کسی بھی قریبی شہر کی شاخ میں کسی اہم جگہ پر ہو سکتی تھیں، لیکن اپنی صحت کے مسائل کے تحت گزشتہ چند ماہ سے گھر میں محدود ہو کر رہ گئی ہیں، اور کیونکہ دوسری جانب خواتین کے لیے بہت اچھی استاد کی تلاش کی خبر ان تک پہنچائی گئی تھی، تو انہوں نے بلا تردد اس چھوٹے سے کام کے لیے حامی بھر لی کہ اللہ کی نگاہ میں ممکن ہے یہ کام چھوٹا نہ ہو، اور اسی کو مد نظر رکھ کر وہ کافی دور سے ڈرائیو کر کے یہاں ہر موسم میں بر وقت پہنچا کرتیں۔ گو کہ اسکول کی بہت سی ٹیچرز کی اجرت طے تھی، لیکن انہوں نے فیس لینا مناسب نہیں سمجھا۔ کہاں زندگی سے بھرپور الہدیٰ کی اہم ترین ذمہ داریاں نبھانا، اور کہاں ہم فقط چند نو آموز سی خواتین کی ہفتے میں 2 گھنٹے کی کلاس۔ سبحان اللہ۔ تعارف سیشن میں ہی کچھ خواتین زار و قطار روتے ہوئے انہیں بتا رہی تھیں کہ یہ کلاس صرف میری دعاؤں کا نتیجہ ہے، میں سیکھنا چاہتی تھی، لیکن میرے لحاظ سے قریب میں کوئی کورسز نہیں تھے۔ کسی نے فلائر دیکھا تھا تو اسے اس اسکول کا علم ہوا۔ دوسری طرف حیرت کی بات تھی کہ ہم سبھی کے گھر قریب قریب ہی تھے، مگر ہمیں علم ہی نہیں تھا کہ ہم لوگ محلے دار بھی ہیں۔ یہ کوئی 10-12 خواتین کی کلاس تھی، جن کو کتاب سے تو سیکھنا تھا، لیکن بات بات پر ان گنت سوال بھی پوچھنے تھے۔ کیوں، کیا، کب، کیسے، کہاں، کون؟ جواب مل جانے پر اچھا تو پھر کے بعد پھر وہی کیوں، کیا، کب کی گردان۔ غالباً یہ میرے لیے امتحان تھا کہ اسٹوڈنٹ کو جواب آتا ہو، تب بھی وہ اس وقت تک جنبش بھی نہ کرے جب تک کہ کلاس میں موجود استاد براہ راست یہ نہ کہے کہ آپ کیا کہتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ استاد کلاس میں ہو اور لوگ ایک دوسرے سے ہی سوال و جواب کرنے لگیں، یا لقمے دیں، یا اظہار رائے کا در کھول دیا جائے۔ کلاس کو بریک میں ٹی پارٹی کرنی ہوتی تھی، اور بریک کے بعد پھر سوالات کی کوشش۔ ٹیچر نے محسوس کیا کہ اس وقت ان خواتین کو سننا اور تسلی بخش جواب دینا خاصا اہم تھا، لہٰذا ہماری ٹیچر نے انہیں سنا، کلاس میں سنا، پھر فون پر سنا۔ 1 دن کی کلاس، باقی 6 دن فون، الگ خاتون الگ مسئلہ،
الگ سے وقت اور اہمیت دینا، یہ ان کی محبت اور محنت تھی۔ اسٹوڈنٹس کی شخصیت پر براہ راست رنگ و روغن سے قبل اس عمارت میں ٹوٹ پھوٹ کا سدباب کرتے وائرنگ کا کام خاموشی سے ہو رہا تھا۔ دل کے انہی تاروں کو جوڑتے اسی کنیکشن سے مستقبل میں اعتماد کے بلب روشن کرنے تھے۔ کتنے؟ کم از کم 70۔ جیسے آب زمزم کو رب العزت نے یہ صلاحیت بخشی ہے کہ اس کے ایک قطرے کی صحبت صالح سے فاسد پانی کے 70 قطرے بھی زمزم کی طرح ہی بن جاتے ہیں۔ ہم 10 عدد تنہا رہنے والی خواتین نہیں تھیں، ہم سب کی فیملیز اور فرینڈز بھی تو ہم سے منسلک تھے۔ 2 سال کے اس عرصے میں ٹیچر نے کئی بار مجھے کہا تھا کہ آپ تعلیم القرآن کا باقاعدہ کورس آن لائن کر لیں، لیکن میں ہر روز سبق یاد کرنے اور بار بار ٹیسٹ دینے سے بہت جی چراتی تھی۔ البتہ گزشتہ چند برسوں میں الحمدللہ میں نے ایک کام ڈھنگ کا کیا تھا کہ خالی نہیں بیٹھی، تجوید بہتر کرتی رہی۔ farhatashmi.com پر میرا کام یہ تھا کہ پینل پر موجود کم و بیش تمام کتب سن چکی تو ویب سائٹ پر موجود الگ الگ شعبوں سے ان گنت لیکچر سنا کرتی۔ جب یہ کر لیا تو صحیح بخاری، ریاض الصالحین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ سماعت کی نعمت کا ادراک اس سے قبل شاید اس طرح نہیں ہوا تھا۔ لیکن اتنا سب ہونے کے باوجود بھی تعلیم القرآن سننے کی توفیق نہ ہوئی۔ بہرحال ان لیکچرز کی بنیاد پر ہی الحمدللہ مجھے جہاں اصلی ٹائم مینجمنٹ سمجھ آئی، اینگر اینڈ ایموشنل مینجمنٹ میں بہت زیادہ مدد ملی، وہیں بہت سی میری جیسی خواتین کے قرآن کریم پڑھنے کے دوران حوصلے سے اس سفر کو مکمل کرنے کے قابل تقلید قصے سننے کو ملے۔ ساتھ ہی شیطان کے ہتھ کنڈے والی سیریز سے بہت سے معاملات میں بہت زیادہ آسانی ہوئی۔ ویسے میں گزشتہ چند برسوں میں 2 بار تعلیم القرآن حاصل کرنے کی کوشش کر چکی تھی۔ ایک بار الہدا ان کلاس جا کر، پھر نہیں جا سکی۔ الہدا کا ہی ایک اور آن لائن کورس ہے سیلف بیس پر، لیکن وہ کیونکہ 1 سال میں مکمل کرنا ہوتا ہے، وہاں ایڈمیشن لیا مگر شدید مصروفیت کی وجہ سے اسے شروع بھی نہیں کر سکی۔ البتہ اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل ہو گیا کہ مجھے صالحہ سراج جیسی نعمت اللہ تعالیٰ نے فیس بک کے ذریعے عطا فرما دی۔ ان سے عقیدت اور محبت کے لیے تو میرے پاس الفاظ ہی نہیں۔ انہوں نے جس طرح مجھے عربی گرامر سکھائی، یہ انہی کا کمال ہے۔ جتنی شاندار اور قابل استاد ہیں، اس سے بڑھ کر اچھی انسان ہیں۔ جب ہم شروع میں ملے تھے تب پتہ بھی نہیں تھا کہ اس نوجوان بچی کے بڑے عزائم، بڑی سوچ میرے لیے کتنے پروجیکٹس میں مددگار ثابت ہوں گے۔ ان سے گرامر سیکھنا کافی عرصے جاری رہی۔ گرامر سے الگ بھی ان سے بہت کچھ سیکھا، لیکن کورس مکمل نہیں کر سکی۔ البتہ جتنی بھی سیکھی الحمدللہ اس کا بے حد فائدہ ہوتا چلا گیا۔ دوسری جانب مزے کی بات یہ ہوئی کہ کلاس میں ہماری استاد نے بہت بہت لاڈ دلار پیار سے قائل کر کر کے 2 کتابیں سننے کا ہوم ورک دے دیا۔ یہ بلب کنیکشن کے بغیر روشن نہیں ہو سکتے تھے۔ ان میں سے ایک کتاب تھی میرا جینا میرا مرنا۔ اب ہوا یوں کہ بہت بار جو مجھے لگتا تھا میں نے کہیں اخبار میں یہ آرٹیکل پڑھا ہوگا، کسی سے سنا تھا شاید، اور ان میں سے بہت سی خیر کی عادات میں نے اپنائی تھی الحمدللہ، اور ظاہر ہے کچھ خراب عادات چھوڑ کر ہی یہ ممکن ہوا تھا۔ تب میں یہ کتاب سن کر بھول چکی تھی، لیکن یہ تو وہی تھی جہاں سے میں نے سننا شروع کیا تھا، اور تب لگتا تھا کہ ڈانٹ پڑ رہی ہے، لیکن اب تو الحمدللہ معاملہ الٹ تھا۔ استاذہ کوئی بات کہتی تو دل بڑا خوش ہوتا کہ کمپلیمنٹس مل رہے ہیں، جبکہ نئے سیکھنے والے اسی کشمکش سے 2-4 تھے کہ یہ ڈانٹ کر کیوں بات کر رہی ہیں۔ ہاں میں نے اس دن ہیڈ فونز نہیں لگائے تھے، بچے بھی سن کر یہی پوچھ رہے تھے۔ اس جگہ پر نہ صرف شیطان کے ہتھ کنڈے سمجھ آئے، بلکہ یہ بات بھی کہ بھلا کب، کیوں اور کیسے ہمیں کسی ناسے کی کوئی کھری بات اپنے اینگل پر کڑوی بات محسوس ہوتی ہے۔ سفر جاری ہے، باقی انشاءاللہ پھر۔